یہ بھی ایک رکا میرے پاس پہنچا ہے اور کسی بھائی نے یہ مسئلہ پوچھا ہے. آپ سوال سنیں پہلے. کہتے ہیں گزارش ہے کہ ہمارے علاقے کے ایک غیر مقلد مولوی نے جمعہ کے خطبہ میں جمعہ کے موقع پر ہاتھ میں قرآن پکڑ کر کہا ہے کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک نماز بھی بغیر رفع یدین کے نہیں پڑھی. اعلان سن لیا آپ نے. کہتا ہے قرآن ہاتھ میں پکڑ کے قسم اٹھا کے کہتا ہے ایک نماز بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بغیر رفع یدین کے نہیں پڑھی. آگے کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے جس سے مسلک اہل حدیث کی صداقت واضح ہوتی ہے. اب غور کرو، میں نے کہا جھوٹ بولے تو مسلک کی صداقت واضح ہوتی ہے. میں چیلنج سے بات کر رہا ہوں، یہ بندہ فراڈی بندہ ہے. منبر رسول پہ بیٹھ کے اس نے جو بات کی ہے اور جو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، اگر اس میں کوئی غیرت نام کی چیز موجود ہے تو جو مسئلہ رفع یدین کے بارے میں اختلافی مسئلہ ہے، پہلے رفع یدین کے بارے میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں. جو اس نے مومل جملہ بول کے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ رسول اللہ نے ایک نماز بھی رفع یدین کے بغیر نہیں پڑھی، اس سے مراد پہلا رفع یدین ہے. غور کرو غور کرو. لیکن ان کا موقف کیا ہے؟ یہ تو ہمارا موقف ہے نا کہ پہلا رفع یدین ہے، اس کے علاوہ کوئی رفع یدین ہے. ان کا موقف کیا ہے؟ اگر بندے کا پتر ہے، اگر انسان کا بیج ہے تو میں اعلان کر رہا ہوں، تم کہتے ہو ایک نماز بھی، میں کہتا ہوں اس طرح ہر مقام پہ رفع یدین کر کے، اب جس طرح تم نے ہمیں چیلنج کیا ہے، یہ پوری عبارت ساتھ لکھو کہ جہاں جہاں ہم رفع یدین کرتے ہیں، ایسے رفع یدین کے بغیر رسول اللہ نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی تو فوراً فیصلہ ہو جائے گا. یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے. عوام کو دھوکہ مت دیجیے. رسول اللہ کے غلام پردے چاک کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اگر تم میں دم ہے تو یہ عبارت لکھو جو اہل حدیث کا موقف ہے رفع یدین کے بارے میں. وہ موقف قرآن ہاتھ میں پکڑ کے ہم ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک نماز بھی اس رفع یدین کے بغیر نہیں پڑھی. رب لم یزل کی قسم ہے، یہ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو جائے تو ہو سکتا ہے. ماں نے کوئی جرح نہیں ہے جو ایسا عمل پیش کر کے سامنے آ جائے. غلط بیانی نہ کرو، جھوٹ مت بولو. یہ جھوٹ تمہارا کہاں تک چلے گا؟ دیکھو اس نے کہا اس لیے کہ لوگوں میں بلے بلے بھی ہو جائے گی. جی لوگ کہیں گے جی بڑی بات کر رہا ہے، قرآن ہاتھ میں پکڑا ہے. میں نے کہا تمہیں یہ بھی سوچنا چاہیے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ وہی قرآن ہے. بعض لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، بعض لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور یہ پڑھنے والے بعض کاریوں پہ لعنت بھیجتا ہے. اب مجھے بتاؤ ایمان سے، اگر یہ سب سے بڑا جھوٹ منبر رسول پہ بیٹھ کے جمعے والے دن روزے کی حالت میں قرآن ہاتھ میں پکڑ کے اگر اس نے یہ اعلان کیا ہے تو بتاؤ کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کہا صرف اس نے اس لیے ہے کہ بالآخر یہ تو میں اپنے مجمع میں بیٹھا ہوں تو لوگ میرے رفع یدین کا نام لوں گا تو لوگ پکے ہو جائیں گے. لیکن وہ یہ اس لحاظ سے کہہ رہا ہے کہ شاید میں گرفت سے بچ جاؤں، کیونکہ میں یہ کہوں گا کہ آقا علیہ السلام نے کوئی نماز بھی نہیں پڑھی، پہلی مرتبہ رفع یدین کیا ہے. جی یہ وضاحت نہیں کی تو یہ جھوٹ بول کے لوگوں کو خراب مت کرو. آگے تھوڑی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ رفع یدین تم کرو یا نہ کرو تمہاری نمازیں جائیں گی کدھر. جی چاہے کرتے رہو چاہے نہ کرتے رہو، چاہے ہر وقت سجدے میں پڑے رہو، تمہاری نمازیں ہی اور ہیں، ہماری نمازیں ہی اور ہیں. اب آپ جی وقار غور فرمائیے ذرا.
رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں آمین کا مسئلہ ایک نماز کے اندر امام کے پیچھے بعض لوگ اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں، تو آپ کو پتا ہے ہر موضوع پہ 20 دلائل موجود ہیں، لیکن وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں اتنی گزارش کروں گا، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا طریقہ کیا ہے۔ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین۔ آقا علیہ السلام نے جب قرات کی ہے تو ولا الضالین پہ جب پہنچے ہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آمین فرمائی ہے۔ راوی کہتے ہیں خفض بہا صوتہ، آقا علیہ السلام نے آواز کو پست کر دیا ہے، آمین بالجہر نہیں آمین بالسر فرمائی ہے۔ ہمارے لیے حکم ہی یہ ہے، آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میرے غلاموں اس طرح نماز پڑھو تو اس طرح آمین کہو، ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں، امام بھی آمین کہتا ہے، فمن وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہو گئی اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نماز پڑھتے ہوئے کبھی سنا کسی نے فرشتوں کی آواز آتی ہو کہ ملائکہ آمین کہہ رہے ہیں؟ نہیں، آواز نہیں آتی۔ یہ بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں امام بھی آمین کہتا ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ امام جب آمین کہتا ہوتا اونچی آواز سے تو سب کو ویسے ہی پتا ہے، فرمایا امام بھی آمین آہستہ کہتا ہے اور ملائکہ بھی آمین آہستہ کہتے ہیں، تمہاری موافقت ان سے ہونی چاہیے۔ اگر تم بھی آمین آہستہ کہتے ہو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ گرامی قدر سامعین، لہذا میں اس بات پہ تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بات پوری کر دی اور جہاں تک کسی کے پاس سے وہ پیغام آیا تھا ہم نے بھیج دیا اور ڈنکے کی چوٹ کہہ دیا۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ بھی موقف ہے، اعلان نبوت کے بعد مکی دور ہو یا مدنی دور ہو، میرے حضور بدر میں ہو یا احد میں ہو، خندق میں ہو، عذاب میں ہو، رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اعلان نبوت کے بعد ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں رفع دین کرنے کی حضور نے تبلیغ فرمائی ہو۔ یہ تو بار بار کہتے ہیں نا، ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا جس میں حضور نے فرمایا رفع دین کرو۔ اور وہی میں نے پہلے بھی گزارش کی، ہمارا اہل حق کا چیلنج اس وقت سے اسی وقت سے چلتا رہا ہے۔ لہذا ایسے مسائل میں الجھا کے اصل میں لوگوں کو ورگلا کے کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں، ورنہ یہ مسائل تو فروعی مسائل ہیں ہمارے، یہ اہل سنت کا اختلاف ہے اس میں۔ گرامی قدر سامعین، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذرا ذہن میں رکھیے نماز پڑھتے ہوئے، کیونکہ موضوع ہے نماز پڑھو صحیح پڑھو، تو تعدیل ارکان کا بھی لحاظ ہونا چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، اسرق الناس من یسرق صلاتہ، فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے، سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، نماز کی چوری کیف یسرق صلاتہ، کوئی بندہ نماز کی چوری بھی کر سکتا ہے تو کیسے کر سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں چور دنیا میں بڑے موجود ہیں، لیکن بدترین سب سے وہ ہے کہ جو نماز میں بھی چوری کرتا ہے۔ این اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے اور بندگی خدا کی ہو رہی ہے اور اس کے اندر بھی چوری کرتا ہے۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ چوری کیسے کرتا ہے؟ فرمایا لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، فرمایا سجدے میں جاتا ہے تو سجدہ پورا نہیں کرتا، رکوع میں جاتا ہے تو رکوع پورا نہیں کرتا۔ تو فرمایا ایسا بندہ سب سے بڑا چور ہے اور بدترین چور ہے کہ فوراً رکوع میں گیا اور فوراً اوپر آ گیا، سجدے میں گیا جس طرح مرغا چونچ لگاتا ہے فوراً اوپر آ گیا۔ فرمایا سجدے میں جائے تو اطمینان سے سجدہ کرے
رکوع میں جائے اطمینان سے رکوع کرے، سجدے سے اٹھے تو ایک مرتبہ اطمینان سے بیٹھے، رکوع سے اٹھے تو اطمینان سے کھڑا ہو، اس کو تعدیل ارکان بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا نماز پڑھتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ